السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے ایک ظالم بادشاہ اور مومن لڑکے کا قصہ۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود یعنی خندقوں والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں جلا دیا تھا۔ اس واقعے کو بیان کر کے ایمان والوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کرنے اور توحید پر قائم رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک لڑکا دے دیجیے جو مجھ سے جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے اور جادوگر کے راستے میں ایک عبادت گزار راہب رہتا تھا۔ لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی تو اس سے متاثر ہو گیا اور اس کے پاس جا کر اللہ کے دین کا علم سیکھنے لگا۔ لڑکا اس سوچ میں تھا کہ جادوگر اور راہب میں کون سچا ہے اور کس کی باتیں مانی جائیں۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ لڑکا راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا، جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لڑکے نے سوچا یہ موقع اچھا ہے کہ اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو لڑکے کی اس عظمت کا اندازہ ہو گیا کہ واقعی میں اس لڑکے میں کوئی خاص بات ہے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس راہب نے کہا کہ بیٹا تو مقام اور مرتبے میں مجھ سے بڑھ گیا ہے، یقیناً تیرا رتبہ یہاں تک پہنچا جو میں دیکھتا ہوں کہ عنقریب تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ان سے یہ بھی سمجھایا کہ اگر تمہیں آزمایا جائے تو میرا نام نہ بتانا۔ اب اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اتنا قرب ملا، اتنی عظمت ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں سے لا علاج مریضوں کا علاج کرنے لگا۔ ایک دن ایک نابینا شخص بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا جو بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا، اور کہنے لگا کہ اگر تم میری آنکھوں کی روشنی واپس لے آؤ تو میں تمہیں یہ مال دے دوں گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ وہ نابینا اللہ پر ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ بیٹھا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور نابینا شخص کو اپنے دربار میں بلوا کر کہا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ جس پر اس ظالم بادشاہ نے اس نابینا شخص اور راہب کو شفاف طریقے سے قتل کروا دیا۔ لڑکے کو قتل کرنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوج کے دستے کا حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، پھر لڑکے سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ اسے دھکا دے دینا تاکہ وہ نیچے گر کر مر جائے۔ فوجی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ،
تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا، وہ ساری فوج جو اس کو مارنے آئی تھی خود گر کر مر گئی۔ وہ لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ، جب سمندر کے درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کو کہنا، اگر وہ چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ فوجی اسے لے گئے۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری فوج کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو پھر بچا لیا۔ وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا کہ ان سب کو میرے رب نے ہلاک کر دیا اور مجھے بچا لیا۔ اس طرح بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکے کو قتل کرنا اور اس سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں۔ اب جب بادشاہ کی لڑکے کو قتل کرنے کی سارے کوششیں ناکام ہو گئیں تو بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک بہت بڑے میدان میں تمام لوگوں کو جمع کر دو، پھر میرے ترکش یعنی جس میں تیر رکھے جاتے ہیں، اس میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگاؤ، پھر یہ کلمات کہو کہ میں اس لڑکے کے رب اللہ کے نام کے ساتھ تیر چلاتا ہوں، کہہ کر مجھ پر تیر پھینکو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور جب تیر مارا گیا تو لڑکے کو جا کے وہ تیر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ ساری قوم یہ منظر دیکھتے ہی پکار اٹھی کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ حقیقی رب وہی ہے جس کا ذکر یہ لڑکا کر رہا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غصے ہوا اور اس نے اپنی فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور اس میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ تمام ایمان والوں کو اس آگ کے گرد جمع کیا گیا، پھر ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا، جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی ہمت عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور ان میں سے ہر ایک نے آگ میں گر جانا قبول کر لیا۔ صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس عورت کو آگ سے گرنے سے تھوڑی سی جھجک ہوئی، تو اس کا بچہ بولا کہ امی جان صبر کیجیے، بے شک آپ حق پر ہیں، لہٰذا ان دونوں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ایمان لانے والوں کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کافروں کو بھی اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بھی جل کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان ظالموں کو جہنم کی آگ کا سخت عذاب دیں گے، جبکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر و استقامت پر جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، عمل کی بات۔ اس واقعے سے ہمیں اللہ والوں کی شان، ان کا صبر، ان کی استقامت اور ان کے اعلیٰ مقام و مرتبے کا اندازہ ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ لا علاج مریضوں کو شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اللہ کی راہ میں بڑی بڑی مصیبتوں و مشکلات کا سامنا کیا، نہ صرف سامنا کیا بلکہ اس پر ثابت قدم رہے۔ لہٰذا زندگی میں پہنچنے والی ہر مشکل و ہر پریشانی پر صبر سے اس کا سامنا کیجیے اور نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ مزید باتیں آئندہ کی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔